اپنی زندگی اور اپنی صحبت کو بنانے کی کوشش کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ جن دوستوں کے ساتھ ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، جن دوستوں کے ساتھ اپنا وقت گزار رہے ہیں، وہ دوستی یہی ختم ہو جائے، اور جب ہم اس دنیا سے جائیں، ہمارا اس دنیا سے خاتمہ ہو، تو یہ وہ دوست جن کو ہم دنیا کے اندر اپنا قریبی سمجھتے ہیں وہ ہمارے دشمن بن جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ زخرف کے اندر ارشاد فرمایا الاخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو الا المتقين، کہ جب قیامت کے دن حشر کا میدان ہوگا تو ہم جتنے دوست دنیا کے اندر بناتے ہیں تمام کے تمام دوست ہمارے دشمن ہو جائیں. ہم چاہتے ہیں کہ دوست جن کے ساتھ ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں یہ ہمارے دشمن بنے الا المتقین، مگر دوست وہ لوگ دشمن نہیں بنیں گے جو متقی ہوں گے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوں گے، جن کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہوگا، جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہوگا. ایسے دوست ہمارے کام آنے والے ہیں. ورنہ دنیا کے اندر جتنی دوستیاں ہم نے کی ہیں، جتنی اس دنیا کے اندر دوستیاں کی ہیں، وہ تمام کے تمام دوستیاں ختم ہو جائیں گی، وہ خود ہمارے دشمن بن جائیں گے، کوئی کام ہمارے آنے والے نہیں ہے. لہذا ایک پیغام ہے اس خطبہ جمعہ کے ذریعے کہ ہم ایسے دوست بنائیں جو دوست یہاں بھی اور آخرت میں بھی کام آئیں، یہاں بھی کام آئے اور آخرت میں بھی کام آئے. ہم دنیا کی ایک حقیقی سی چیز چپل لینے کے لیے جاتے ہیں تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ ایسی چپل ہو جو زیادہ لمبی سروس دے، ایسے کپڑے ہو معلوم ہے پڑ جائیں گے، لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ اتنی لمبی سروس ہو کہ کچھ لمبا وقت مل سکے. لیکن ہم دوست ایسے تلاش کرتے ہیں جو ہمارے اس دنیا سے جاتے ہی ختم ہو جائیں، اور اگر ہمارا اس بیچ خاتمہ ہو جائے تو وہ دوست ہمیں برا بھلا کہنے کے علاوہ کچھ نہ کرے، وہ دوست ہمارے تعلق سے غلط الفاظ کے علاوہ کچھ نہ کہہ سکیں. کم از کم ہمیں ایسے دوست بنانے کی کوشش کریں جو قیامت تک ہمارے ساتھ ہوں، عرش الہی کے سامنے ہمارے ساتھ ہوں. یاد رہے اگر ہم نے اچھی دوستی کیا ہے، اللہ کے لیے دوستی کیا ہے، اللہ کے لیے دشمنی کی ہے، جو قیامت کے دن 7 لوگ ہوں گے عرش الہی کے سائے میں، 50,000 سال کے برابر دن، گرمی کا یہ عالم ہو، شاید ابھی لائٹ بولے سارے لوگوں کے پسینے نکل رہے ہیں، گرمی بہت نہیں ہے لیکن اس دنیاوی گرمی کو ہم برداشت کر رہے ہیں. نتیجہ یہ نکلے گا کہ جہاں پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے سائے نہیں ہوں گے، ایسے موقع پر جو 7 لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب کرے گا، ان میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، اللہ کے لیے جدا ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ملاقات کیے. واقعی ایسے لوگوں کو ہم اپنی زندگی میں دوست بنانے کی کوشش کریں. ایک واقعہ یاد آیا، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ علیہ کا نام لیا، ان کے تعلق سے ایک واقعہ یاد آیا. حقیقت میں بہت بڑی بات ہے کہ ہم کیسے لوگوں کو دوست بنائیں. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ علیہ نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں. اپنی ایک کتاب میں یہ بات لکھا ہے کہ 8 سال کی عمر میں میرے والدین کا انتقال ہو گیا، میری بہن نے مجھے پالا پوسا، اور وہ بہن 1,00,000 حدیثوں کی حافظہ تھی، 1,00,000 حدیثوں کی حافظہ تھی. ہم اگر دیکھیں بہت اچھے انداز میں تلاش کرنے کی کوشش کریں، مردوں میں تو بہت سارے لوگ مل جاتے ہیں، عورتوں میں حافظہ کتنی ہیں، بڑی مشکلوں میں ڈھونڈنے کے بعد حافظہ ہمارے سماج میں ملتی ہے. ہمیں ایسے لوگوں سے محبت کرنا چاہیے جن لوگوں نے اس دنیا کے اندر رہ کر اور آپ کی تہذیب و تہذیب کے اندر رکھے ہیں کہ میری بہن کی عمر کل 38 سال میں اس دنیا سے ہو بھی چلی ہے، اس 38 سالہ زندگی میں 1,00,000 حدیثوں کی حافظہ، اور وہ کہتے ہیں امی بعد امی، وہ میری ماں کے بعد میری ماں ہے. یعنی محبت کا یہ عالم ہے کہ جس بہن نے اپنے بھائی کو پڑھایا لکھایا. اور حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ علیہ وہ عالم دین ہیں جنہوں نے 14 سال کی عمر میں مکہ میں تراویح سنائی، 14 سال کی عمر میں مکہ میں قرآن کریم سنایا تھا. یہ تربیت پیش کی تھی. میں اپنے سماج میں دیکھو، ہمارے معاشرے میں دیکھو، پورے ضلع میں تلاش کرنے کی کوشش کرو. ڈاکٹر تو بہت لڑکیاں مل جائیں گی، میں اپنی ماں اور بہنوں سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں، انجینئر بہت ہیں، وکیل بہت ہیں، لیکچرر بہت ہیں، حافظہ قرآن کتنی ہیں، کتنی ایسی لڑکیاں جو حافظ ہیں، جو قرآن کی طالبات ہیں. پرسوں کے دن ہی ہمارے بھائی مولی اقبال صاحب سے میں نے ایک بات سنی کہ ایک حافظہ ہے جو چاہتی ہے کہ مدینہ پڑھنے کے لیے جائے. وہ پہلی لڑکی جس کے تعلق سے میں نے اپنے علاقے میں سنا کہ وہ حافظہ ہے اور وہ چاہتی ہے کہ مدینہ پڑھنے کے لیے جائے. کوئی مدنی عالم ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے رشتہ کر دے، آسانی پیدا فرما دے کہ وہ اس کے ساتھ مدینہ چلے جائے اور اپنی خواہش کو پوری کر لے. میں نے برسوں بعد ایک لڑکی کا نام سنا جو حافظہ ہے، ورنہ ہم نے حافظہ لڑکیوں کو نہیں دیکھے. لیکن اگر تاریخ کو پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ تاریخ نے کیسے کیسے لوگوں کو
इस दुनिया के अंदर लाया है, जो हमारे मिसाल देने के लिए, हमारी बहनों को और माओं को मोहब्बत करने के लिए, ऐसे लोगों से दोस्ती करने का हुक्म दिया है। याद रहे, दोस्ती से हालात बनते भी हैं, हमारे अंदर सुधार भी होता है। उलमा इकराम खुतबा देते हैं, लेकिन इन मसाजिद को भरने में एक अहम रोल दोस्तों का भी होता है। अल्लाह तबारक व तआला के घर की तरफ जाने में दोस्तों का बहुत अहम रोल होता है। खतीब आते हैं, मिंबर से खुतबा देकर चले जाते हैं, उलमा इकराम आते हैं, अलग अलग अंदाज में तकरीर करके चले जाते हैं, लेकिन अगर स्टेज से उठाकर कोई ला सकता है तो वो दोस्त लोग। दोस्ती और सोहबत के असर इंसानी जिंदगी में पड़ते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद आई, बुखारी और मुस्लिम के अंदर हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा बहुत रहम दिल अबू तालिब। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चलता है कि मेरे चाचा की मौत का वक्त करीब आ गया, जागुरी का वक्त है, मरने का वक्त करीब आ गया। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचा के पास जाते हैं। बुखारी के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब मैं उनके पास वजदा इंदहु रजुलान, जब मैं उनके पास पहुंचा तो दो आदमी मौजूद थे। एक कौन? अबू जहल, दूसरा अब्दुल्ला बिन उमैया। ये दो लोग हजरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आपके चाचा अबू बकर के पास खड़े हैं, आपके चाचा अबू तालिब के पास खड़े हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचकर कहते हैं, चाचा कुल ला इलाहा इल्लल्लाह व हाजु लका इंदल्लाह, ए अल्लाह, ए मेरे चाचा एक बार कलमा पढ़ लो, एक बार कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं अल्लाह तबारक व तआला से तुम्हारे हक में झगड़ा कर लूंगा,